بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جو اسلامی تاریخ میں عام الوفود کے نام سے مشہور ہے۔ ہجرت کے نویں سال کو مسلمانوں نے عام الوفود کا نام دیا ہے، یعنی سفیروں اور وفدوں کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا سال۔ اس تاریخ سے 9 سال پہلے یہ وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنے قبیلے اور شہر کے واسیوں سے دشمنی بھرے رویے سے تنگ آ کر اپنا آبائی وطن یعنی مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے باوفا دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینے کا رخ کیا اور راستے میں ایسے غار میں پناہ لی جہاں سانپوں کے ڈسنے کا خطرہ موجود تھا۔ اس سفر میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی بولی لگائی گئی تھی اور یہ اعلان ہوا تھا کہ جو شخص بھی انہیں زندہ یا مردہ نعوذ باللہ پکڑ کر کے لائے گا اسے انعام کے طور پر 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ لیکن اب جب کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 9 سال بیت چکے تھے اور آپ نے نہ صرف مکہ کی تسخیر کر لیا تھا بلکہ ایسے لوگ جو آپ کے دشمن تھے اب اسلام کے فدائی بن گئے، اور وہ لوگ بھی جو دن رات پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے تھے، اب ان کی راہ میں اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے سب سے بڑی اپنی جان قربان کرنے کو سب سے بڑی خوشخبری، خوش نصیبی اور سعادت سمجھ لگے۔ یہاں تک کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اسلام دشمنی میں پیش تھا مسلمان ہو گیا اور میدان جنگ میں شہادت کے رتبے سے فائز ہوا۔ مکہ کا برجستہ سردار اور لشکر مکہ کا سالار ابو سفیان جو جنگ احد اور خندق میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر چکا تھا، حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا اور پیغمبر اسلام نے انہیں نذران کا حاکم مقرر کر دیا۔ مکہ کے ایک اور نامور سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد اسلام میں شہرت یافتہ سپہ سالار ہونے کا اعزاز پایا اور انہیں سیف اللہ کا لقب بھی ملا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9 سال تک نہ صرف مکہ فتح کیا بلکہ پورے جزیرہ عرب کو اپنے تصرف میں لے لیا، یعنی پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا یا پھر مسلمان نہ ہونے والے مسلمانوں کی برتری کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جب ہم جزیرہ عرب کی وسعت کا اندازہ لگائیں تو دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال سے 10ویں سال تک اوسط طور پر روزانہ 822 مربع ورگ کلومیٹر 822 ورگ کلومیٹر علاقے پر اسلام کی برتری قائم کی، یعنی ہجرت کے آغاز سے 10ویں سال تک اسلام نے جزیرہ عرب کی سرزمین کا روزانہ 822 ورگ کلومیٹر کا حصہ اپنی پیش قدمی میں لے لیا تھا۔ اسلام کے آغاز میں مسلمان اتنے تہی دست اور بے وزاد تھے کہ پہلی 3 جنگوں میں ہر 2 سپاہیوں کے پاس 1 اونٹ ہوتا تھا۔ جنگ بدر میں جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور ان کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے شامل تھے، لیکن بعد میں مسلمان اتنے طاقتور اور مالدار ہو گئے کہ جنگ حنین میں ان کے پاس 1000 گھوڑے تھے، اور اس طرح جنگ تبوک میں، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی، اسلامی لشکر 10,000 گھوڑے لے کر کے چلا تھا۔ مسلمانوں نے اپنی پہلی لڑائی صرف 4 افراد کے بلبوتے پر لڑی تھی، اور یہ لڑائی نخلا کے مقام پر پیش آئی تھی۔ دوسری لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ جنگ احد میں 700 مسلمان میدان جنگ میں اترے، لیکن جنگ تبوک میں انہوں نے 30,000 کے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں قدم رکھا تھا۔